الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ مقدمے کے سبق نمبر 7 میں خوش آمدید. آج کے اس سبق میں ہم فعل کی معنی اور زمانے کے اعتبار سے جو قسمیں ہیں ہم وہ پڑھیں گے. دیکھیں عبارت دیکھ لیں. معنی اور زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں: ماضی، مضارع اور امر. ماضی وہ ہے کہ زمانہ گزشتہ میں کسی معنی کے وقوع پر دلالت کرے. مضارع وہ ہے کہ زمانہ موجود یا آئندہ میں کسی فعل کے وقوع پر دلالت کرے. امر وہ ہے کہ فاعل مخاطب سے زمانہ آئندہ میں کسی کام کی طلب کی جائے. یہ عبارت ہے. اب آپ اس کی تھوڑی سی تشریح سمجھ لیں. دیکھیں اس سے پہلے ہم نے لفظ کی 3 قسمیں پڑھی تھی. اس میں پہلی قسم تھی فعل، دوسری تھی اسم اور تیسری تھی حرف. ان تینوں کی تعریف ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. اس میں جو فعل تھا، فعل کے متعلق ہم نے یہ پڑھا تھا جس کا ایک مستقل معنی ہوتا ہے اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جاتا ہے. تو 3 زمانوں کے اعتبار سے فعل کی 3 ہی قسمیں ہیں. اگر تو زمانہ ماضی ہے تو وہ فعل ماضی ہے. اگر زمانہ موجود ہے یا مستقبل ہے تو فعل مضارع بھی ہو سکتا ہے. اور جو امر ہے وہ تو خاص ہے زمانہ مستقبل کے ساتھ. دیکھ لیتے ہیں ہم ایک ایک کر کے. سب سے پہلے یہ بتایا کہ وہ ہے کہ زمانہ گزشتہ میں کسی معنی کے وقوع پر دلالت کرے. وہ زمانہ جو زمانہ آپ کے موجودہ زمانے سے پہلے گزر چکا ہے، اس میں کوئی فعل ہوا ہے تو اس پر کوئی لفظ دلالت کر رہا ہے تو اس کو فعل ماضی کہتے ہیں. جیسا کہ ضربہ. اب یہاں پہ دیکھیں، ایک تو یہ دلالت کر رہا ہے مارنے کے اوپر کہ مارا ہے، اور دوسرا یہ دلالت کر رہا ہے اس زمانے کے اوپر جو زمانہ پہلے گزر چکا ہے. پھر یہ زمانہ جو پہلے گزرا ہوا ہوتا ہے یہ زمانہ قریب بھی ہو سکتا ہے، زمانہ بعید بھی ہو سکتا ہے. پھر زمانہ گزرے ہوئے کے اندر وہ فعل ایک مطلق فعل بھی ہو سکتا ہے، فعل استمراری بھی ہو سکتا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس میں آگے مزید تفصیل اور وضاحت بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف وہ معنی زمانہ ماضی پر دلالت کرتا ہے، بلکہ اس کی آگے مزید بھی قسمیں ہو سکتی ہیں. دوسرے نمبر پر ہے فعل مضارع. دیکھیں ماضی اور مضارع میں ایک بنیادی فرق ہے زمانے کا، کہ ماضی کے اندر ایک زمانہ ہوتا ہے گزرا ہوا زمانہ، اور مضارع کے اندر 2 زمانے ہوتے ہیں، موجودہ زمانہ اور آئندہ یعنی مستقبل والا زمانہ. لیکن فرق اس کے اندر یہ ہے کہ جو 2 زمانے ہیں ایک وقت میں ان 2 میں سے ایک پر دلالت کرے گا. یہ نہیں ہے کہ بیک وقت فعل مضارع دونوں کے اوپر دلالت کرے گا، ایسی بات نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر یفعلو. اب یفعلو کا جو معنی ہے کرتا ہے یا کرے گا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے سیاق و سباق دیکھنا ہے. اگر تو بات چل رہی ہے موجودہ زمانے کی تو آپ اس کا ترجمہ کریں کرتا ہے، اور اگر بات چل رہی ہے مستقبل یعنی آنے والے زمانے کی تو پھر آپ اس کا ترجمہ کریں کرے گا. یہ نہیں ہے کہ دونوں ہی ترجمے آپ نے بیک وقت ہی کر دینے، کرتا ہے یا کرے گا دونوں ہی اکٹھے ہی کر دیں، ایسی بات نہیں ہے اس کے اندر. تو یہ کہا کہ زمانہ موجود یا آئندہ میں کسی فعل کے وقوع پر دلالت کرے، یا تو زمانہ موجودہ میں دلالت کرے گا یا پھر زمانہ مستقبل پر دلالت کرے گا. تو یہ تو ہو گیا فعل مضارع. پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے امر. امر وہ ہے کہ فاعل مخاطب سے زمانہ آئندہ میں کسی کام کی طلب کی جائے. یعنی کرنے والا جو فاعل ہے جس کو کرنے والا کہا جاتا ہے وہ مخاطب ہے، آپ کا مخاطب ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں. آپ اس سے کسی کام کے کرنے کی طلب کرتے ہیں کہ تم یہ والا کام کرو. مطلب ابھی اس نے کام نہیں کیا ہے، نہ وہ اس وقت کام کر رہا ہے، بلکہ آپ اس سے مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ زمانہ مستقبل کے اندر آپ یہ والا کام کریں. تو امر کے اندر مستقبل والا زمانہ ہوتا ہے، اور مضارع کے اندر مستقبل بھی ہو سکتا ہے اور مضارع کے اندر موجودہ زمانہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ انہوں نے بتایا کہ فاعل مخاطب سے زمانہ آئندہ میں کسی کام کی طلب کی جائے. مثال کے طور پہ اضرب. اب آپ اپنے مخاطب کو کہتے ہیں نا اضرب، تو مار. تو آپ اپنے مخاطب فاعل سے طلب کر رہے ہیں کہ آپ زمانہ آئندہ کے اندر یہ والا کام کیجئے. پھر اس میں ایک چیز کا اور بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ جس طرح اس میں کسی کام کی طلب کی جاتی ہے یہ امر ہوتا ہے، اسی طرح اگر کسی کام کے کرنے کے بجائے کام کے نہ ہونے کی طلب کی جائے اس کو بھی امر کہہ دیا جاتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ امر کی 2 قسمیں ہیں. ایک امر کی قسم وہ ہے جس میں کسی کام کے کرنے کی طلب ہوتی ہے،
دوسری امر کی قسم وہ ہے جس میں کسی کام کے نہ کرنے کی طلب ہوتی ہے، طلب دونوں میں ہوتی ہے لیکن ایک میں ہونے کی طلب ہے، دوسرے میں نہ ہونے کی طلب ہے، تو وہ امر جس میں کام کے نہ ہونے کی طلب ہو اس کو نہیں بھی کہا جاتا ہے، نہیں بھی کہتے ہیں، اور اس کو اس کے اندر مرج کرتے ہوئے مکس کرتے ہوئے اس کو امر بھی کہہ ہی دیا جاتا ہے۔ یہاں پر جو حضرت نے فرمایا کہ 3 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع اور امر، تو یہاں پہ مراد امر کی دونوں قسمیں ہیں، ایک امر بھی اور نہیں بھی، کیونکہ نہیں بھی یہ اسی طرح فعل ہے جس طرح یہ امر فعل ہے، جس طرح مضارع فعل ہے اور جس طریقے سے یہ ماضی فعل ہے۔